بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، فرض نماز سے پہلے والی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو فرض نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ دو سنتیں ہیں صبح کی اور 4 سنتیں ہیں ظہر سے پہلے کی جو مؤکدہ ہیں۔ عصر سے پہلے کی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں بھی غیر مؤکدہ ہیں، اور مغرب سے پہلے کوئی سنت ہے نہیں۔ صبح کی جو 2 سنتیں ہیں اگر نماز سے پہلے رہ جائیں تو صبح کی نماز کے فوراً بعد آپ ان سنتوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے صبح کی نماز کے بعد آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، سوائے فرض جو قضا ہو گئے ان کی قضا تو آپ کر سکتے ہیں، نوافل یا سنن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کی سنتیں رہ گئی ہیں تو سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت آپ 2 رکعت سنتیں پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی زوال سے پہلے اگر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، زوال کے بعد پھر ان کی قضا نہیں ہے۔ البتہ ظہر کی جو سنتیں رہ گئی ہیں، ظہر کے بعد سنت اور نفل پڑھنا، نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے ظہر کی سنتیں آپ فرضوں کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نفل حاجت یا نفل توبہ یا نفل شکرانہ سنتوں کے بعد اور فرض نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا فرض نماز کے بعد پڑھنے چاہیے؟ پڑھ سکتے ہیں جی، فرضوں سے پہلے سنتوں کے بعد اگر آپ صلاۃ الحاجت یا نفل شکرانے کی 2 رکعت یا صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے اور اتوار کو مچھلی کھانے سے منع کیا ہے، کیا ہفتے اور اتوار کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے؟ جی ہاں، وہ آپ کے لیے منع نہیں ہے، کسی اور امت کے لیے تھی۔ آپ حضرات ہفتے کو بھی کھا سکتے ہیں، اتوار کو بھی کھا سکتے ہیں اور جمعہ کو بھی کھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جنت کی جو مہمانی ہوگی اس میں بھی مچھلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو کھلائیں وہ ضرور کھائیں جی۔ وضو کب ٹوٹا ہے؟ دماغ میں برا خیال آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو برا خیال آ جائیں تو نماز قبول ہو جائے گی یا دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ اور وضو کتنی دیر تک رہتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے اسباب احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جسم سے کہیں سے خون، پیپ وغیرہ نکل آئے، زخم وغیرہ جیسے ہوتا ہے، یا سبیلین پیشاب اور پاخانہ، پیشاب آ جائے، پاخانہ آ جائے، یا ہوا خارج ہو جائے، کسی طرح بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نواقض وضو ہیں۔ اسی طرح نیند کا آ جانا، نیند غالب آ جائے اور آدمی سو جائے تو یہ بھی وضو کو توڑ دینے والی چیز ہے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کسی چیز سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب تک آپ اپنا وضو برقرار رکھ سکتے ہیں برقرار رکھیں، جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز پیش آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز میں جو برے خیالات آتے ہیں اس بارے میں ذہن نشین فرما لیں، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، چاہے جتنے بھی آئیں، خیالات کو لانا برا ہے، اور آ جائیں تو پھر ان کو سوچنا اور اس سے مزہ حاصل کرنا یہ برا ہے۔ خیالات تو آئیں گے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے چور تو آتا ہے نا، وہاں آپ کا ایمان ہے تو شیطان آ کر وہ اس طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے۔ اب آپ کا بڑے طاقتور دشمن سے مقابلہ ہے، شیطان سے، تو آپ کوشش کر کے ان خیالات کو اپنے اندر سے نکالیں، قرآن پاک کی آیات کی طرف توجہ کریں، ترجمہ کی طرف توجہ کریں، قبلہ کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا دھیان اپنے دل میں پیدا کریں، خیالات ختم ہو جائیں گے۔ مشق کرنے سے، تھوڑی سی محنت کرنے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اگلا سوال، میں جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام صاحب نے غلطی کی وجہ سے سجدہ صاحب کا سلام پھیرا، تو میں بھی سلام پھیروں گا کہ نہیں؟ آپ چونکہ بعد میں شامل ہوئے، آپ کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، اس لیے آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ تحیات پڑھ کے عبدہ و رسولہ تک بیٹھے رہیں گے۔ البتہ جب امام سجدہ صاحب کرے گا تو آپ امام صاحب کے ساتھ سجدہ صاحب کریں گے، اس میں شریک ہو جائیں گے، سلام البتہ آپ نے نہیں پھیرنا۔
کیا ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش مسواک کا بدل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دانتوں کی صفائی اور منہ کی صفائی، مسواک کا ایک مقصد ہے، ایک سنت یہ ہے منہ کی صفائی، اور ایک سنت ہے مسواک کے ذریعے صفائی۔ تو یہ برش وغیرہ کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے استعمال سے صفائی کی سنت تو ہو جاتی ہے پوری، البتہ مسواک والی جو سنت ہے یہ ادا نہیں ہوتی، یہ تب ادا ہوگی جب آپ مسواک کریں۔ مسواک کوئی بھی کر سکتے ہیں، گیلا ہو خشک ہو، اور جناب جس چیز کا بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، اور مسواک ہی بہتر ہے۔ اور آپ حضرات عمل کر کے دیکھیں، مسواک کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتے۔ جو حضرات باقاعدگی سے مسواک کرتے ہیں ان کو دانتوں کی تکلیف اور بیماری نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ مجھے ملے، ان کی 100 سال کے قریب عمر تھی، کہنے لگے میں شروع سے مسواک کرتا ہوں، الحمدللہ میری ہر چیز خراب ہو گئی ہے، دانت خراب نہیں ہوئے، میری زبان، میرا گلا، میرے دانت بالکل ٹھیک ہیں جی، 100% جیسے جوانی میں تھے۔ تو بہرحال مسواک کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک ساتھی کا بچہ ابن فیصل کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے صحت کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ موبائل پر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ موبائل ایک ضرورت کا آلہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک لہو و لعب کا آلہ بن چکا ہے آج، ایسا ہے نا جی۔ اس میں گندی تصاویر بھی ہیں، اس میں بے حیائی اور فحاشی کے مناظر بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس میں۔ ایک لمحہ پہلے اسی سکرین پر ایک گندی تصویر تھی، اور اگلے لمحے اسی سکرین پر قرآن پاک۔ تھوڑا سا آپ حضرات سوچیں کیا ہونا چاہیے؟ کیا قرآن پاک آپ ایسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں ناچ گانا ہو، فحاشی اور ریانی ہو، برہنہ پن ہو؟ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، کسی کا موبائل ایسا ہے جس میں کوئی گندگی نہیں ہے، صرف قرآن پاک ہے، اور اس کو وہ بڑے ادب اور احترام سے رکھتا، اٹھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے آداب پھر وہی ہوں گے جو قرآن پاک کے ہوتے ہیں، باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگائے، پڑھے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جو ہمارے بزرگوں کے موبائل ہیں نا، بزرگوں کے، تو بزرگ بھی ایک فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس میں میں فلانی تحقیق کر رہا تھا، تو اس میں چڈی پہن کر فلانی آ گئی سامنے، پتہ نہیں اچانک کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں کیوں آ گئی۔ یہ ایک بزرگ کا ملفوظ سنا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے خود سنا ہے۔ تو وہ قرآن کے دوران آ جائے، پھر اگر اس دوران نہ بھی آ سکے، آپ روک بھی لگا دیں، تو اسی جگہ پہلے کیا اور بعد میں کیا؟ قرآن پاک بڑے ادب کی چیز ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، اس کے آداب کی رعایت ضروری ہے، اس لیے احتیاط ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب نے مسئلہ لکھا تھا، بڑی عجیب بات ہے، کہنی تو نہیں چاہیے لیکن چونکہ انہوں نے لکھی ہے اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہا یہ بچوں کا پارٹ ہوتا ہے نا جس میں بچے پیشاب کرتے ہیں، اگر یہ نیا خریدیں آپ، بالکل پاک صاف ستھرا ہو، ابھی تک اس کو غلط استعمال نہ کیا گیا ہو، تو ایک دفعہ اس میں سالن ڈال کے کھانا کھا سکتا ہے کوئی؟ ہاں؟ فرمایا جب وہاں نہیں تو پھر اس میں قرآن کیوں؟ اپنے لیے تو اتنی احتیاط کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام کے لیے اتنی احتیاط نہیں کر سکتے آپ؟ سمجھانے کے لیے، غیرت دلانے کے لیے انہوں نے یہ جملہ بول دیا، سخت جملہ ہے، اور ہونا یہی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی مرد نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ طلاق دی تو مستقبل میں وہ 3 طلاق دے گا یا پھر باقی ماندہ؟ ویسے اس کی تفصیل اگلے دروس میں آ جائے گی۔ 2 طلاقیں دینے کے بعد اب اس کو 1 طلاق کا حق حاصل ہے۔
آئندہ صلح ہونے کے بعد، رجوع کرنے کے بعد یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوا تو جب بھی یہ ایک طلاق دے گا بیوی پر 3 طلاقیں ہو جائیں گی مجموعی طور پر، اور عورت مغلظہ ہو جائے گی، اس کے لیے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، پھر صلح اور رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ طلاق کی غلطی تو مرد کرتا ہے، حلالہ کی سزا عورت کے لیے کیوں ہے؟ یہ حلالہ کوئی سزا نہیں ہے، حلالہ سزا نہیں ہے۔ مرد سے پوچھیں، اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، مرد سے پوچھیں تھوڑی سی بھی اگر غیرت ہے نا، اس کو کہا جائے بھی تمہاری بیوی جس کو تم نے طلاق دیا اب اس کا نکاح ادھر ہوگا پھر تمہارے ساتھ ہوگا، تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ عورت کا تو نکاح ہوگا، نکاح کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، نکاح تو حلال ہے، اس پر تو اجر و ثواب ہے، نکاح تو سنت ہے، حلال طریقہ ہے، وہ تو حلال طریقے سے جائے گی۔ عورت کا کیا ہے؟ اس مرد سے پوچھو کہ اس کے دماغ پر کیسا چوٹ لگے گی اور کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ عورت کو سزا نہیں ہے، یہ مرد کو سزا ہے۔ سمجھنے میں غلطی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بالکل ناجائز ہے۔ وہی طبقہ ہے جو کہتا ہے 3 طلاقیں ایک، جس طرح یہ جملہ ان کا قرآن، حدیث، فقہ اور تمام ائمہ کے خلاف، اس طرح یہ مسئلہ بھی تمام محدثین، فقہا اور صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں 1 مرتبہ نجاشی بادشاہ کا پڑھا، اس کی خصوصیت۔ اس کے علاوہ کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے صحابہ فوت ہوئے، کسی صحابی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا؟ اگر ہے ثبوت تو کوئی پیش کرے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کا غائبانہ جنازہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ ائمہ 4 محدثین، فقہا، کسی کے دور میں غائبانہ جنازہ نہیں ہوا، تو اب کیسے جائز ہو گیا؟ اور پھر خصوصیت کیا رہی؟ نجاشی بادشاہ کی خصوصیت تھی نا، جب میں اور آپ بھی شروع کر دیں تو ان کی خصوصیت کہاں؟ لہذا یہ جائز نہیں ہے، صرف ان کی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت تب باقی رہے گی جب اس کے بعد کوئی بھی جنازہ نہ پڑھا جائے۔ میری بیوی اپنے والدین کے گھر جا رہی تھی، میں نے پوچھا کہ آپ کب واپس آئیں گی، تو انہوں نے جواب دیا 6 بجے۔ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے قسم کھا کر کہا اگر 6:02 پر آپ آئیں تو خدا کی قسم میں تمہیں گھر واپس نہیں آنے دوں گا۔ وہ دیر سے تقریباً 7 بجے کے بعد آئیں، میں نے ان کو نہیں آنے دیا، وہ ہمسائے کے گھر چلی گئیں، پھر دوبارہ آئیں تو 9 بجے میں نے دروازہ کھولا اور وہ گھر آ گئیں۔ اس کا ممکنہ حل بتا کر مشکور فرمائیں۔ آپ نے اپنی قسم کو توڑ دیا، ان کو گھر آنے دیا، لہذا قسم کا کفارہ آپ پر واجب ہے، قسم کا کفارہ آپ دیں گے، اور قسم کا کفارہ 20 کلو گندم جو اس کی قیمت ہے مستحقین کو دینا۔ اگر نماز فجر قضا ہو جائے تو مکروہ وقت کے بعد پوری نماز پڑھنی ہوگی یا صرف فرض؟ مکروہ وقت کے بعد زوال سے پہلے اگر صبح کی نماز آپ قضا کر رہے ہیں تو 2 سنتیں بھی پڑھیں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غزوہ کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو صبح کی نماز رہ گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ میں سب کو جگاؤں گا، حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی، تو سارے صحابہ کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کرنیں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ شیطان نے ہمیں سلا دیا، اٹھنے نہیں دیا، یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آگے چلو۔ آگے تشریف لے گئے، وہاں جا کر سب نے وضو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے باجماعت صبح کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث میں واقع موجود ہے، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے اگر صبح کی نماز کوئی قضا کرے تو سنتیں بھی پڑھے گا، زوال سے پہلے 12 بجے سے پہلے، اور اگر زوال کے بعد قضا کر رہا ہے تو پھر سنتیں نہیں، صرف فرائض کی قضا ہوگی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ سرد علاقوں میں جانا ہوتا ہے جہاں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر رات کو احتلام ہو جائے، پانی گرم کرنے کے کوئی اسباب نہ ہوں تو تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کس وقت تک برقرار رہے گا؟
کیا اس تیمم سے وضو بھی ہو جائے گا؟ اگر پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کے استعمال سے بیمار ہونے کا یقین ہے، خدشہ ہے، یا پہلے سے کوئی بیمار ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا اندیشہ نہ ہو، نہانے کے بعد آدمی پھر ٹھیک ہو جائے گا، گرم ہو جائے گا اور طبیعت پر بھی زیادہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو پھر غسل فرض ہے۔ البتہ تیمم کر کے اگر نماز پڑھ لی جائے اور اس کے بعد جب یہ عذر ختم ہو جائے، دن کو مثلا حالات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ کیا کم کھانا صلحاء کا شعار ہے؟ جی ہاں۔ کیا مستورات کے لیے بھی اس قسم کے بیانات کی ترتیب ہے؟ تو کہاں؟ ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار کو 46 بلاک میں مدرسہ مدینۃ العلوم للبنات میں دن کے 11-12 بجے میرا بیان ہوتا ہے مستورات میں، وہاں صرف خواتین ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو حضرات اپنی خواتین کو شریک کرنا چاہیں تو دوسرا بیان ناصر آباد میں جامعہ قاسمیہ للبنات بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا بیان ہر انگریزی مہینے کی دوسری اتوار بعد نماز عصر تا مغرب پائیگاہ میں، وہاں خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، وہاں مستقل بیان ہوتا ہے، اس میں بھی خواتین شریک ہو سکتی ہیں۔ تقوی کی تعریف کریں اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور بچنا، ڈرنا اور بچنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ حاصل ہو سکتا ہے ہمت سے اور اللہ والوں کی صحبت سے۔ کن اعمال کی وجہ سے روزی میں برکت ہوگی؟ نیک اعمال کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور تمام گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ رزق حلال، رزق وسیع عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور بے حساب اللہ رزق دیں گے تقوی کی برکت سے۔ اگلا سوال، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد مکروہ وقت 10 منٹ ہے یا 20 منٹ، جس کے بعد نماز اشراق پڑھی جائے؟ کئی لوگوں کو 10 منٹ کے بعد اشراق پڑھتے دیکھا ہے۔ دیکھیں، سورج جب نکلتا ہے تو اس کی رفتار آپ حضرات سوچ نہیں سکتے کتنا تیز رفتار ہوتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد وہ جو مکروہ وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو سورج نکلنے کا وقت ہے، آج کل تو کمپیوٹرائز نظام ہے، ہر چیز متعین ہے، تو جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ احتیاطاً آپ 10 منٹ انتظار کر لیں، 15 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ کسی عزیز یا رشتہ داروں کے ہاں تیجا 40واں یا برسی کا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ احتیاط کی جائے، گزشتہ درس میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ کیا منت، نظر، نیاز سب ایک ہی نام ہے جو اللہ کے لیے خاص ہیں؟ جی ہاں، یہ منت وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے منت ہونی چاہیے، کسی انسان کے لیے، کسی بزرگ فقیر کے لیے نہیں۔ کیا کسی کھانے پر نظر اللہ، نیاز حسین کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں کیے جا سکتے، غلط ہیں۔ محرم کے دنوں میں نیاز کے نام سے کھانے پکائے جاتے ہیں، اسے کھانا کیسے ہے؟ احتیاط کی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سارا بیان میری رائے تھی اور اس کا حکم تھا، ابھی آپ نے سنا ہے، پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ اگر بھووں کے بال بہت بڑے ہو جائیں اور آنکھوں کے آگے گر جائیں تو انہیں کاٹا جا سکتا ہے؟ ان کو سنوارا جائے، تیل وغیرہ لگا کر ان کو بنا دیا جائے۔ بھویں کاٹنا اور ان بالوں کو اکھیڑنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، حرام ہے، اس پر لعنت کی وعید ذکر کی گئی ہے۔ کیا شیاطین بھی انسان کو بیمار کر دیتے ہیں؟ اس کا علاج قرآن اور کیا ہے جی سے کیا جائے یا ڈاکٹر حضرات سے؟ دیکھیں، صحت اور بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیمار کر دیتے ہیں، البتہ یہ اسباب کے درجے میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، ہمارے ہاں جمعہ کا جو بیان ہو رہا ہے کئی دنوں سے، اگلا جو جمعہ کا بیان ہوگا وہ اسی موضوع پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اصول کیا ہیں، جو حضرات سننا چاہیں وہاں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ مثلا آپ گندم کا دانہ ڈالیں گے تو پھر آپ امید گندم کے رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ایسا بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کے استعمال کرنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے اسباب کے درجے میں، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے۔ البتہ ڈاکٹر حضرات کے پاس آپ جائیں، علاج مسنون ہے، سنت سمجھ کر کے جائیں، اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غالباً جنگ بدر والے صحابہ جنتی ہیں، جبکہ اس میں یزید تھا۔ آپ کو کس نے کہا یزید تھا جنگ بدر میں؟ حضرت امیر معاویہ بھی اس میں مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، ان کے باپ۔ عجیب آدمی ہے جی، بلا تحقیق سوال نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید تھے یا کوئی اور یزید صحابی؟ میرے علم میں نہیں ہے جی۔ جیکٹ یا جرسی پر کسی جاندار کا مونوگرام بنا ہوا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی یا اس مونوگرام کو چھپا لینا چاہیے؟ اگر مونوگرام ایسا بنا ہوا ہے جس میں پوری تصویر ہے، آنکھ، ناک، کان، چہرہ پورا بنا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے، یعنی ایک صف پیچھے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے، یا آگے بنا ہوا ہے تو نظر آتا ہے آنکھ، ناک، کان، کسی بھی چیز کی، تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسے ہی نشان ہے، آنکھ، ناک، کان، یہ اعضاء چہرے کے صاف صاف نظر نہیں آتے تو اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نماز ہو جائے گی؟ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، نماز نہیں ہوگی۔ آخری سوال ہے، اگر اصلاح کے لیے کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی فلم اور ڈرامہ ہے جی برائے اصلاح؟ میرے خیال میں نہیں جی، اس کے بارے میں آپ مضامین پڑھیں علماء نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں۔ یہ ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور دین کے خلاف ایک سازش ہے۔ کیا مجاہدین ایسے ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو تمام علماء اور مفتیان نے اپنے اپنے دارالفتاؤں سے اس کے خلاف فتاوی دیے ہیں، آپ حضرات ان کو پڑھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم صحیح بات کو نہیں پڑھتے، غلط چیز کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو کیا خبر، یہ دنیا والے آپ کو اچھی چیز اس طرح دے دیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہو؟ بہت مشکل ہے جی۔ میں فتاوی کی بات کر رہا ہوں جی، وہ تو ٹھیک ہے، فتاوی یہی آ چکے ہیں کہ اس سے بچا جائے۔ اور پھر اصلاح کے لیے فلم نہیں، اصلاح کے لیے مسجد میں آنا چاہیے، اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جائیں۔ اصلاح کروانی ہے تو آپ اپنے دل کا تزکیہ کرائیں، اور اس میں اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت یہ ضروری ہے، اور شروع سے طریقہ یہی چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق